رات دو چار باتیں میں آپ سے 5 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ گزارش کروں گا. آپ ذرا ہوش اور غور سے سنیے گا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے یہ بات کہی اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹے رہے اور اڑے رہے. اللہ ہمارا پروردگار ہے، وہی پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت قابل پرستش عبادت اور پوجا کے لائق نہیں ہے. اس نے یہ بات نہیں، اسی پر ڈٹا رہا. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے لوگوں پر اپنے فرشتے کو نازل فرماتا ہے. وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار ہوشیار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت دے لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ انسان کا ایمان لانا اور زبان سے فقط کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کلمے کے تقاضے پر عمل نہ کرے، اس کلمے کی بنیاد پر عمل نہ کرے، ان کلمے کے متعلقات پر عمل نہ کرے. انسان نے یہ کہہ لیا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان کے جو اعمال اور مسلمان کے لیے جو ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت ہیں، ان ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت سے اگر اپنے پردے کو دور رکھا اور اسلام کے تقاضے پر عمل نہ کیا تو یاد رکھیے وہ زبان سے تو یہ کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں ہیں، مگر پکا سچا وہ مسلمان نہیں ہے. بھلے وہ اپنا نام کوئی کلمہ پڑھنے والا رکھ لے، بھلے وہ اپنا نام کوئی مسلمان کے نام کے جیسا رکھ لے، اس وجہ سے ایمان کے لیے ضروری ہے ایمان جس طرح سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی کلمہ کہتا ہونا چاہیے، اسی طرح اس کی نگاہوں کو مسلمان ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے دل کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے اعضائے جوارح کو بھی مسلمان ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ فقط زبان سے کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. ایک مسلمان کامل کے لیے ضروری ہے اس کا ہاتھ گواہی دے میں مسلمان ہوں، اس کا پیر گواہی دے میں مسلمان ہوں، اس کی آنکھیں گواہی دے میں مسلمان ہوں، اس کی زبان گواہی دے میں مسلمان ہوں. سب سے بڑھ کر کے یہ ہے اس کا دل گواہی دے کہ میں رسول اللہ کا سب سے بڑا عاشق ہوں. جب تک کہ دل گواہی نہیں دے گا زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حضرات ذرا آپ ذہنوں کو قریب کیجیے. آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، مگر کیا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی زبانیں گالیوں سے پاکیزہ ہیں؟ نہیں ہے. آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی زبانیں جھوٹ کے پاکیزہ ہیں؟ نہیں ہے. آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، مگر آپ کی کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی زبانیں حرام لقموں سے تر ہیں؟ ہاں ہیں. آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ گناہوں سے تر ہیں، آپ کے پیر گناہوں سے تر ہیں، آپ کی نگاہیں گناہوں سے آلودہ ہیں. ہم نے کہا اگر پکے مسلمان ہو، اگر سچے مومن ہو، اگر سچے کلمہ پڑھنے والے ہو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی نگاہیں بھی پاک تر ہوتی ہے، دل بھی پاک تر ہوتا ہے، زبان بھی پاک تر ہوتی ہے، ہاتھ بھی پاک تر ہوتا ہے، قدم بھی پاک تر ہوتے ہیں. بڑی تیزی میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. حضرات یاد رکھیے جب تک کہ دل سے انسان کلمہ نہیں پڑھتا ہے اور دل اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری سے آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ دنیا میں لاکھ بلڈنگیں بنا لے، زمینداری حاصل کر لے، مگر حقیقی کامیابی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہاں کافروں کی صحبت میں، اہل کفر و شرک کی صحبت میں آپ بیٹھ کر کے ان کے کلچرل سے متاثر ہو کر کے آپ نے یہ سمجھا ہے ہم نے بہت بڑی زمینداری حاصل کر لی ہے، ہم کامیاب ہیں، ہم نے بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا ہے، ہم کامیاب ہیں، ہم نے دنیا کا بہت بڑا رتبہ حاصل کر لیا ہے، ہم کامیاب ہیں. کامیاب تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے من تزکا وذکر ربہ فصلی. اللہ فرماتا ہے ہاں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، دنیا کا منصب کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. کامیاب آتا ہے
جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے اور دل میں تقوی اختیار کر لیا ہے وہ کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا دل سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مختار کائنات کانفرنس، جشن دستبندی، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت، مفتی خالد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کی شکل گوری ہے، آپ کالے سے اچھے ہو گئے، آپ لمبے ہیں، آپ ناٹے سے اچھے ہو گئے، آپ امیر ہیں، آپ غریب سے اچھے ہو گئے، آپ خان ہیں تو آپ انصاری سے اچھے ہو گئے، آپ کوئی عہدیدار ہیں آپ غیر منصبدار سے اچھے ہو گئے۔ اسلام نے افضلیت کی بنیاد اسلام نے، بلندی کی بنیاد اسلام نے، عظمت کی بنیاد اسلام نے، رتبے کی بنیاد آپ کے گھوڑے اور کالے ہونے پر نہیں رکھی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کر کے آخری اعلان میں ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاسود لابيض على ابيض ولا لاسود على احمر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او قريب ذلك او مفهوم ذلك او مثل ذلك او كما قال او كما يقال۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آخری خطبے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، تم میں کسی عربی کو، تم میں کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں کسی مالدار کو غریب پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں کسی عالم والے انسان کو آپ کا کسی دوسرے انسان پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کا قرآن کہتا ہے اللہ یہاں بلند و بالا وہ ہے جس کا دل پاک ہے، دل پاکیزہ ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تمہارے گورے ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے کالا ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے خان سے ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے پٹھان ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تیری طاقت کو دیکھتا ہے، نہ تیرے قوت کو دیکھتا ہے، اللہ تیرے عمل کو دیکھتا ہے، تیرے کام کو دیکھتا ہے، تیرے دل پہ نظر فرماتا ہے، اللہ تیرے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر تو تقوی والا ہے اللہ کے ہاں بلند مرتبے والا ہے، تقوی والا نہیں ہے اللہ کے ہاں بلند مرتبے والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی خالد رضا صاحب، نعرہ تکبیر۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ اہل کے کلچر میں رہتے ہیں، اہل کے کلچر سے متاثر ہو کر ان کی جانب اپنا اٹریکشن اور جھکاؤ رکھنے والوں یاد رکھو یہ کسی اور کے دھرم کا معاملہ تھا، کسی اور مذہب کا معاملہ تھا۔ جس مذہب میں جس کلچر میں یہ ہوتا تھا یہ اونچ ہے، یہ نیچ ہے، یہ فلانا ہے تو یہ ڈھباکہ ہے۔ اسلام ان تمام فرق کو مٹا کر کے سارے انسانوں کو ایک سمان کر دیا ہے، اور اگر انسان کے ہاں ایک سمانتا اسلام کے ہاں ایک سمانتا آپ کو دیکھنا ہے، خدا کے گھروں میں مسجدوں میں چلے جاؤ، اگر ایک جوتا سینے والا موچی اگر اللہ کی مسجد میں پہلی صف میں امام کے پیچھے ہو گیا ہے تو کسی بادشاہ کو بھی یہ طاقت حاصل نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے منصبدار اور جاگیردار کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے۔ اس ایک بندہ مومن جو جوتا سیتا ہے، موچی ہے یا کوئی اور پیشہ کرتا ہے، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اسے پچھلی سب سے حاصل کر کے پچھلی کر دے۔ اسلام نے یہ ضمانت سکھائی ہے، آپ اسلام کو اعتراض کرنے والوں اور اسلام کو ٹیررسٹ کا مذہب کہنے والوں کان کھول کر کے سن لو، میں کہنا چاہتا ہوں اور تم اپنی زبانوں میں اپنے ذہن و فکر میں یہ کان کھول کر لو، جس دن پیغمبر اسلام کی سچی جیونی اور پیغمبر اسلام کی سیرت و سمانت تم نے پڑھی ہے، یاد رکھو تم بھی کلمہ پڑھے بغیر مصطفیٰ
کے دامن میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے ہو. میں کیوں کہتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کے مذہبوں کا مطالعہ کیا ہے, ہم نے دنیا کے کلچروں کا مطالعہ کیا ہے. ہم نام لیے بغیر لینا چاہتے ہیں. ہم نے عیسائی ازم کو بھی پڑھا ہے, ہم نے یہودی کو بھی پڑھا ہے, ہم نے جیسس کو بھی, ہم نے جیسس کے بعد جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو محرف کر کے جو دین بنایا ہے, اس دین کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور دیگر مذاہب عرب کو بھی دیکھا ہے. مگر ہمیں کسی بھی مذہب میں نبی کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ملی ہے جس نے ظلم سہا ہو, مگر قوم کے لیے ظلم سہنے کے بعد دعائے ہدایت اٹھائی ہو, دعائے مغفرت اٹھائی ہو. ہاں, مصطفیٰ کی زندگی میں معاملہ ملتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی دیکھیے, پیارے آقا علیہ السلام کی طائف کا میدان ہے, قوم پتھروں سے مارتی ہے اور اتنا مارتی ہے, اتنا مارتی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں طائف سے سادہ کوئی صبر مجھ محمد پر نہیں آیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طائف کے میدان میں اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گیا تھا. میں اپنی قوم کو معبودان باطل کے سجدوں سے نجات دلا کر کے خدا کی جان ملانے کے لیے گیا تھا, سچ کا راستہ دکھانے کے لیے گیا تھا, اچھے ماننے کے لیے گیا تھا, اچھی دشا دکھانے کے لیے گیا تھا. مگر میری قوم نے کیا جواب دیا ہے؟ میری قوم نے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر پکڑا کر کے کتنے پتھر مارے ہیں کہ مصطفیٰ کے جوتے لہولہان ہو گئے ہیں. حضرت جبریل آتے ہیں, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, یا حبیب اللہ علیہ السلام, میرے پہاڑ کے دو فرشتے آئے ہیں. اگر ایک اشارہ کر دیں ابھی 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 پہاڑوں کو ان ظالم قوم کے اوپر نازل کر دے اور یہ ساری قوم تباہ ہو جائے گی. آقا ایک اشارہ کریں ان پہاڑ کے فرشتوں کو کہ پوری زمین کو تہوبالا کر دیا جائے گا, ساری بستی ہلاک کر دی جائے گی, ساری قوم نیست و نابود ہو جائے گی, مٹا دی جائے گی. مگر میرے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے؟ سیدنا جبریل امین دیکھتے ہیں, مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا فرماتے ہیں اور دعائے دعایت نہیں فرماتے ہیں, یہ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت فرما دے, اللہ میری قوم کی بخشش فرما دے. یہ میرے رتبے کو نہیں جانتے ہیں مگر میں ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو یہ جو کلمہ نہیں پڑھنے والے ہیں مگر ان کے بیٹے اسلام کے علمبردار ہوں گے, ان کے پوتے اسلام کے علمبردار ہوں گے. اللہ اکبر, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, لاؤ کوئی ایسا نیتا, لاؤ کوئی ایسا قائد, لاؤ کوئی ایسا رہبر, لاؤ کوئی ایسا رہنما جس نے پتھر کھا کر کے قوم کو دعائیں دی ہو. تو کہیں کہتا ہے خالد رضا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر تہہ میں تھک جاؤ گے, ایسا آسان زمانے میں کہیں پاؤ, ایسا آسان زمانے میں, ایسا آسان زمانے میں, ایسا آسان زمانے میں. حضرات بس یہ بات سنی جوان آج اپنے نبی پہ سے قربان ہونے کا فیصلہ, اپنے مصطفیٰ جان رحمت الاسلام سچی تعلیمات فالو کرنے کا ارادہ اور مستحکم کرو. آپ نے جوانی کے نشے میں حضرات میں عرض کرتا چلوں باطل قوموں کی نگاہیں آپ پر ٹپٹی باندھیں. آپ کو اسلام کا اسلام کی پڑھائی وہ کتاب میں نہیں کرتے, آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا اور اسلام کو پڑھنے کی کوشش. آپ نے اگر اچھا رویہ پیش کیا تو غیر قوموں کے درمیان اسلام اور اہل اسلام کا ایک اچھا تاثر رویہ جائے گا. مگر آپ نے اگر برا رویہ پیش کیا دنیا یہی محمد کا کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کا کلمہ پڑھنے والے کیا ایسے ہیں کہ نبی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں, پھر تو ایسے مذہب کو قبول نہیں کریں گے, ایسے دھرم میں نہیں آئے جن کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. حضرات تو آج بھی میں تم سے جوانوں کہنا چاہتا ہوں, اپنے سینوں میں سچے عشق رسول کا شرر پیدا کرو, عشق محمدی کی شرر پیدا کرو, بتلا دو دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو نبی کے دیوانے بے ایمان نہیں ہوتے چور نہیں ہوتے ہیں زبانوں میں غلاظت بھری ہوئی نبی کے دیوانوں میں نہیں ہوتی ہے مصطفیٰ کے دیوانے ایسے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ چلتے ہیں تو چلتے سنت مصطفیٰ کی ایک ایک ادا جھلکے آقا کریم علیہ السلام علیہ عشق ان کے اندر سے ان کے آپے سے باہر مصطفیٰ آئی ہم نے کہا یہ کیفیت تمہارے اندر لے آئے گی دنیا کو تم اپنی دنیاوی تعلیم دیگر مقامات سے تم زیر نہیں کر سکتے ہو اقبال نے فارمولا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہا تھا اگر دنیا کو زیر کرنا چاہتے ہو تو سنو قوت عشق سے ہر کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے اور جب نام محمد لے کر کے دنیا میں اجالا کرو گے تو ہوگا کیا تم نے اس قوت عشق کا نام لے کر کے دنیا کو زیر کرنے جو نکلے ہو اس سے ہوگا کیا اقبال جواب شعبہ میں کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا نصیر صاحب تشریف فرما ہے اتنا بڑا پروگرام انہوں نے سجایا بسایا امیدیں واسطے کہ قلب خالص اللہ ہوگا حضرات اس امید اس حسن ظن میں آپ سب کی توجہ اس غریب ادارے کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ آپ سب اس غریب ادارے پر توجہ دیں اور اس گاؤں میں بھی اسلام کا چلاتا لہکتا پھولتا ہو جائے اور دوسری بات میں آپ یہ کہتا چلوں کہ آج نئے اسلامی طرز پر اسلامی فرقے اسلام پر نئے فرقے 150 سال پہلے بنے 50 سال پہلے کوئی فوج جنم لیتی ہے اس 50 سالہ 100 سالہ 150 سالہ تھاٹ پر اور ان کے افکار و نظریات پر ان کے عقائد و مسلک پر جاننے کی کوشش نہ کرو اہل سنت کا وہ سچا مذہب ہے جو 50 سال کسی فیکٹری 50 سال پہلے کسی کارخانے میں نہیں بنا ہے 150 سال پہلے کسی دیوبند کی فیکٹری میں نہیں بنا ہے کیا 150 سال پہلے لکھنؤ میں کسی میں نہیں بنا ہے الحمدللہ اہل سنت کی فکر وہ فکر ہے جو آج سے 14 سال پہلے جس فکر کو مصطفیٰ نے مدینہ سے صحابہ کو پڑھایا تھا وہ اہل سنت کی فکر ہے کہ آپ کو کسی نئی فکر کی جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیررسٹ کو اسلام سے بم دھماکے اور ہاتھی حملے کر کے اسلام اس بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی فکروں ایسے نظریات ایسے تھاٹ کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے امن پسند نظریات جو سرکار غازی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں سرکار خواجہ نے عطا فرمائے ہیں سرکار ساری قابلیت نے عطا فرمائے ہیں سرکار ساری سے عطا فرمائے ہیں ان امن پسند نظریات کو ہمیں اور آپ کو قبول کرنا ہے اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے اور یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے بحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بڑا ہے قدسیوں نے بھی ترانا اہل سنت کا سمی ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا تو میں آپ سے نعرہ لگواؤں گا اور وہ نعرہ کچھ لوگ اللہ اکبر تو لگا دیتے ہیں مگر یا رسول اللہ سے کہتے ہیں یاد کہیں گے تو شرک ہو جائے گا ہدایت ہو جائے گا ایمان سے خارج ہو جائیں گے ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ لوگ آگے چلتے ہیں تو یا علی کہہ دیتے ہیں مگر حق چار یار کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں حق چار یار کا نعرہ سے اتنا گریز کرتے ہیں کہ کہیں مولا علی ناراض نہ ہو جائے مگر الحمدللہ سنی وہ مذہب ہے جس میں توحید بھی ہے رسالت بھی ہے اصحاب بھی ہے اہل بیت بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے مولا عمر بھی ہے اور سرکار مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور سو خواجہ و رضا صحابی و وارث بھی ہے تو وہ نعرہ جو نعرہ ہم لگائیں گے آپ کو آگے سے لے کر کے پیچھے تک سب کو جواب دینا ہے اور دل جمعی کے ساتھ جواب دینا ہے نعرہ میں لگاؤں گا اور یہ نعرہ وہ نہیں جو نعرہ آپ رسمی طور پر لگاتے ہیں یہ نعرہ روح کے احساس سے لگائے دل کے جذبات سے لگائے اندر میں جھانک کر کے لگائے اور قلب کی صدا جو فضا میں لگائے تو ہاں باطل میں لرزہ بردام ہو جائے ایسا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ 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 یہ حوصلے یہ ہمت یہ جوانوں تمہارے ہاتھوں میں ابھی کسی کا خوف نہیں ہے ڈرنا مت اللہ ولا تحزنوا قرآن میں پیغام سن لیا نہ ڈرو نہ غم کھاؤ آگے سے پیچھے تک سب کو نعرہ لگانا ہے اور جواب ایک ساتھ دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آنے والی جمعرات 22 فروری اس مفتی ناز آزمین انفارا مدرسہ عزیز میں انشاءاللہ آپ